پیارے دوستو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین رکھتے ہیں اور اسی پر توکل رکھتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد ضرور سنتا ہے اور انہیں ایسی جگہوں سے عطا فرماتا ہے جس کا انہوں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا۔ اپنا ایک ایسا ہی معجزہ اللہ تعالیٰ نے بلی کے ذریعے دکھا دیا کہ سارے کے سارے لوگ حیران و پریشان رہ گئے۔ بلی کے ذریعے وہ کیا کرشمہ رونما ہوا، یہ جاننے کے لیے آپ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن پر بھی ضرور کلک کر دیں تاکہ مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ پیارے دوستو، آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی اس سچی کہانی کا۔ یہ قصہ نہایت ہی غریب آدمی کا ہے جس کے 4 بچے تھے اور بیوی ہر وقت اسے لان تان کرتی رہتی تھی اور غربت کا رونا روتی رہتی تھی۔ وہ شخص محنت مزدوری کرتا تھا، ہر صبح روز کام کے لیے جاتا تھا، کبھی مزدوری مل جاتی اور کبھی اسے خالی ہاتھ ہی لوٹنا پڑتا۔ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا کہ کئی دن فاقوں کی نوبت آن پڑتی، مگر وہ شخص ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنے والا تھا، بہت صابر تھا، بیوی کی کڑوی کسوٹی باتیں سب سے برداشت کر لیتا، 5 وقت کا نمازی پرہیزگار تھا، اور جب اس کی بیوی ہمیشہ اسے برا بھلا کہتی اور غربت کا رونا روتی تو وہ اسے ہمیشہ سمجھاتا کہ ایسا مت کیا کرو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو اور ناشکری مت کیا کرو، اللہ پر توکل کرو، دیکھنا ایک دن ضرور اللہ ہمیں اتنا دے گا کہ سنبھالنا بھی مشکل پڑ جائے گا۔ لیکن اس عورت کے کان پر کبھی جوں تک نہ رینگتی، حسب عادت بڑبڑاتی رہتی اور اسی طرح قسم پرسی میں دن گزرتے گئے۔ ساتھیوں، وہ بارشوں کے دن تھے اور 2 دن سے اسے کوئی کام نہیں مل رہا تھا۔ روز شام کو وہ گھر خالی ہاتھ لوٹا، گھر میں کھانے کے جو تھوڑا بہت ہوتا اس سے بچی کا گزارا ہوتا اور خود میاں بیوی کو بھوکے ہی سونا پڑتا۔ اس رات اس کی بیوی نے انتہا کر دی اور اس کو اس قدر جلی کٹی سنائی کہ آج پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بستر پر پڑے پڑے رونے لگا۔ روتے روتے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگا کہ تو ہی بس میری مدد کر سکتا ہے، سو مدد فرما۔ صبح فجر کے وقت وہ سو نہ پایا، اٹھا، فجر کی نماز ادا کی اور اللہ سے دعا مانگ کر کام ڈھونڈنے نکل پڑا۔ اس دن تیز بارش تھی تو چوراہے میں ایک چھتری کے نیچے کھڑا تھا تو اس کو کام مل گیا۔ کسی کے گھر میں رنگ و روغن ہو رہا تھا تو ان کو مزدور چاہیے تھا۔ خیر، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ آج اگر اس کو مزدوری نہ ملتی تو اس کے بچوں کو بھوکا ہی سونا پڑتا۔ شام کو وہ اپنا کام ختم کر کے اپنی اجرت لے کر گھر کی طرف چل پڑا۔ اس دن تیز طوفان بارش تھی جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، لیکن وہ مطمئن تھا کہ آج اس کے بچے پیٹ بھر کر کھانا کھائیں گے۔ دل ہی دل میں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کو ایک درخت کے نیچے بلی دکھائی دی جو بارش سے بچنے کی خاطر درخت کے نیچے تھی۔ اس نے غور کیا تو اس کو وہ کافی بیمار لگی تو اس کے قریب گیا تو دیکھا کہ بلی کا پیٹ کافی پھولا ہوا تھا اور وہ تقریباً ایسے کھڑی تھی جیسے وہ مرنے والی ہے۔ اس نے چیک کیا کہ کیا وجہ ہے، اس کا پیٹ اس قدر کیوں پھولا ہوا ہے۔ اس کو چیک کیا۔ ساتھیوں، وہ ایک رحم دل شخص تھا۔ اتنی تیز بارش میں یہ بیچاری بیمار بلی، اس نے بلی کو پیار سے ہاتھوں میں اٹھایا اور اپنے گھر لے آیا۔ بلی کو دیکھ کر بچے بلی کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور اس کی بیوی اس پر چلانے لگی کہ پہلے ہی ہم لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور تم ایک بیمار بلی لے آئے ہو، نہ جانے اس کو کیا بیماری ہے، بچے کا ہی سوچ لیا ہوتا، اس سے بچے بیمار ہو سکتے ہیں، پھر تم بچوں کا علاج کہاں سے کرواؤ گے؟ تمہارے پاس تو فوٹی کوڑی نہیں ہوتی، اٹھاؤ اس کو باہر پھینک دو۔ وہ بیوی کی بات سن کر حیران ہوا اور بولا، کچھ تو خدا کا خوف کرو، یہ بے زبان معصوم جانور ہے، مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کو کیا بیماری ہے، اس کا پیٹ کیوں اتنا پھولا ہوا ہے، یہ باہر بارش میں بیچاری مر جائے گی، بارش رک جائے تو اس کو باہر چھوڑ دوں گا، مگر ابھی اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کی بیوی مسلسل بڑبڑاتی رہی اور اس شخص نے بلی کے آگے دودھ رکھا جسے بلی
پی نہیں رہی تھی تو اس نے چمچ سے کچھ دودھ مشکل سے ڈالا۔ اس کی بیوی نے بچوں کو منع کیا کہ وہ بلی کے قریب نہ بیٹھے، مگر بچے بھلا کب باز آیا کرتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد بلی نے الٹیاں کرنا شروع کر دی۔ عورت کا پارا اور ہائی ہو گیا۔ وہ لگاتار بڑبڑا رہی تھی اور اپنے شوہر کو کوس رہی تھی کہ یہ کیا گند مچا رہی ہے، اس کی گندگی صاف کون کرے گا۔ ابھی وہ اس کشمکش میں تھا کہ کیا کریں کہ بچوں نے شور ڈال دیا۔ اس نے ضرور دیکھا کہ کیا معاملہ ہے۔ بچوں نے انگلی کے اشارے سے بلی کی ہوئی الٹی کی طرف اس کا دھیان بتایا کہ کوئی چیز ہے جو چمک رہی ہے۔ اس نے غور کیا تو بہت بڑا موتی نما چمکتا ہوا پتھر دکھائی دیا۔ اس نے اس کو اٹھایا اور دھویا۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پورے کمرے میں اس پتھر کی روشنی بکھرنے لگی۔ یا تو کوئی ہیرا تھا یا کوئی چمکدار پتھر تھا۔ وہ یہ نہیں سمجھ پایا کہ یہ آخر ہے کیا، لیکن اس کی سمجھ میں یہ آ رہا تھا کہ یہ جو بھی ہے یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ شاید بلی نے اس کو نگل لیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے پیٹ میں گیس بن گئی تھی اور اس کا پیٹ پھول گیا تھا۔ اس کو اگل کر بلی کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اس شخص نے خوش ہو کر اپنی بیوی کو وہ پتھر دکھایا، مگر وہ مسلسل تلختی بولتی رہی اور بڑبڑاتی رہی۔ اس نے پتھر کو دیکھ کر کہا کہ ہم جیسے لوگوں کی قسمت میں ایسی نہیں ہوتی کہ بلی کی الٹی میں تمہیں کوئی ہیرا مل جائے۔ جاؤ اس بلی کو اسی پتھر سمیت باہر پھینک دو۔ سارے گھر میں اس کی الٹی سے برا حال ہو گیا ہے۔ تم نے کون سا مجھے ملازم رکھا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں، خدا کا خوف کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور بڑی مشکل سے اپنی بیوی کو سمجھایا۔ وہ اکیلا بیٹھا سوچ رہا تھا۔ دوسری طرف حسب معمول بیوی کی باتوں سے دل پرداستہ بھی ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید اللہ نے اس کی مدد فرمائی ہو، وہ اس پتھر کو صبح جوری کے پاس ضرور لے کر جائے گا، کیا پتا قسمت بدل جائے۔ صبح جا کر اس نے سب سے پہلے یہی کام کیا۔ شہر کی سب سے بڑی جولی شاپ پر آیا، آ کر انہیں پتھر دکھایا۔ جولی شاپ کا مالک وہ پتھر دیکھ کر ششدر حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ وہ بیچارہ شخص سادل تھا، سیدھا سادہ تھا۔ اس نے صاف بتا دیا کہ اسے بلی کے پیٹ سے ملا ہے۔ وہ دکاندار اس کی بات سن کر ہنسنے لگا کہ میاں کیوں مذاق کرتے ہو، ایسا بھلا کیسے ممکن ہے؟ بہرحال اس نے اسے بتایا کہ اس ہیرے کی مالیت کروڑوں روپے کی ہے، اور اس دکاندار نے 5 کروڑ روپے میں اس سے وہ ہیرا خرید لیا۔ اس شخص تو جیسے ہی دنیا ہی بدل گئی۔ اس نے یہ تو ضرور سوچا تھا کہ یہ پتھر قیمتی ہے، مگر اس قدر قیمتی ہے کہ ایک ہی پل میں اس کو لکھپتی نہیں سیدھا کروڑ پتی بنا دے گا۔ یہ وہ نہیں جانتا تھا۔ بہت حیران تھا اور اللہ کے حضور شکر کے سجدے بجا لانا چاہتا تھا۔ وہ رقم لے کر سیدھا گھر آ گیا، اور جب اس نے اپنی بیوی کو تمام ماجرا سنایا اور رقم دکھائی تو وہ اس کی بیوی کی آنکھیں کھلی رہ گئی۔ وہ بولا میں نہ کہتا تھا کہ صبر کرو، میرا اللہ بہت رحیم ہے، وہ ضرور میری سنے گا، اور یہ وہ صلہ ہے جو میں نے اس معصوم بلی کی مدد کر کے حاصل کیا ہے۔ خدا کے واسطے تم بھی کچھ عقل کرو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ وہ عورت رونے لگی اور روتے روتے اللہ سے معافی مانگنے لگی اور اس کا شکر ادا کرنے لگی۔ بے شک پیارے دوستو، وہ کسی بھی ذریعے سے نواز سکتا ہے۔ جب وہ نوازنے پر آتا ہے تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا وہ اس کی کیسے مدد فرماتا ہے۔ اگلے دن وہ شخص بلی کو جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور بلی کا علاج کروایا، اور بلی کچھ دنوں میں ہی صحت یاب ہو گئی۔ بلی اس کے گھر کا ایک ہی فرد بن گئی۔ اس کے بچے بلی سے بہت پیار کرتے تھے اور وہ بھی ان کے ساتھ اٹکیلیاں کرتی، ان کے پاؤں پر لیٹتی اور ان سے کھیلتی، اور اس شخص کے تو ہمیشہ پیروں میں ہی بیٹھی رہتی تھی جیسے وہ اس شخص کو پہچانتی ہو اور اس کی احسان مند ہو۔ بے شک پیارے دوستو، جانور پیار اور احسان کا احساس رکھتا ہے، بس یہ انسان ہی ہے جو غافل رہتا ہے اور کسی کے احسان کا احسان بھی نہیں کرتا۔ آپ کسی کا لاکھ احسان کریں، وہ پھر بھی آپ کے
مکمل نہیں بنتے۔ حضرت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ کسی پر احسان کرو تو اس کے شر سے بچو، اور ہمارا پیارا دین ہم انسانوں سے ہی نہیں بلکہ جانوروں سے بھی صلہ رحمی کا درس دیتا ہے، اور پھر نہ جانے اللہ کو آپ کی کون سی ادا پسند آ جائے اور وہ آپ کے لیے آسانیوں کے راستے کھول دیتا ہے۔ بس آپ کو توقع رکھنا ہے، اپنا آپ نے حوصلہ نہیں چھوڑنا، آپ نے اس پر اپنا یقین نہیں چھوڑنا۔ جب آپ اس سے یقین سے مانگتے ہیں تو پھر وہ ہر حال میں نوازتا ہے، بس آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے، اور اسی دعا کے ساتھ ہمارا اللہ تعالیٰ یقین پختہ کرے، ہمیں اس پر توکل رکھنا چاہیے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں بھی وہاں سے نوازے جس کا کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔